کورنگی ٹاؤن میں نعیم شیخ چیئرمین کا ایک خواب حقیقت کا روپ دھار گیا اور کورنگی ٹاؤن کے زیر انتظام کیمبرج سسٹم بیسٹ اسکول شہید نجیب احمد کیمپس کا باقاعدہ افتتاحی تقریب کا آج انعقاد کیا گیا تھا۔ اور اس کے لیے یقینی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورنگی نمبر 1.5 میں وائی ایریے میں سب مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون مہمان آئے گا۔ اس موقع پر کراچی ڈویژن کے رؤف احمد ناگوری صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی، جانی میمن محمد شرجیل رضوانی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی، احمد رضا فائنانس سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی کے امیر جماعت اہل سنت ضلع کورنگی کے جمیل امینی، اراکین کونسل، مختلف کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، پی ایس کے صدور یہاں موجود تھے اور یقینی طور پر وہ آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ چیئرمین نعیم شیخ نے کہا سانو یار والے پل تے پلا کے سونا سعید غنی کتنے رہ گیا۔ ادھر سے آواز آئی ہوڑی آیا قریب آ گیا۔ انہوں نے بولا آ رہے سعید غنی آ رہے، کوئی بات نہیں، وہ پیچھے دیکھو پیچھے، اور وہ مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سعید غنی صوبائی وزیر محنت آ گئے مشرق سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئے تو انہوں کے ساتھ نجمی عالم صوبائی وزیر کچی آبادی بھی تھے۔ بہرحال یہ آئے، گاڑی سے اترے، بولا اجی جالیب السلام علیکم۔ ہم نے بولا کوئی بات نہیں، خیریت ہے۔ پھر نعیم شیخ نے ان کا استقبال کیا۔ وائس چیئرمین زری ایوان اور جانی میمن ضلع کورنگی کے صدر اور دیگر نے بچوں نے پھولوں کے تحائف پیش کیے۔ سعید غنی آہستہ سے اندر گئے، انہوں نے وائی ایریا کے اسکول کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ نعیم شیخ کے ایک خوابوں کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ بعد ازاں وہ کلاس روم میں گئے جہاں یقینی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود معائنہ کیا اور خوش ہو رہے تھے کچی آبادی کے صوبائی وزیر نجمی عالم، اور کیونکہ ان کے بھائی نجیب احمد شہید کے نام پر اس کیمپس کو رکھا گیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے اس کا دیکھا اور خوش ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ رؤف ناگوری بھی اور ہمارے دیگر معزز مہمان جو یہاں آئے ہوئے تھے، اور یقیناً قابل احترام اساتذہ سے انہوں نے بات چیت بھی کی، تفصیلات بھی حاصل کی صوبائی وزیر سعید غنی نے، اور یقینی طور پر چیئرمین نعیم شیخ نے بھی ان کو تفصیلات فراہم کی۔ بعد ازاں وہ مختلف کمروں میں گئے جو کہ انہوں نے چیک کرنا تھا، معائنہ کیا، اور یقینی طور پر خوش ہو رہے تھے۔ اور یہ ڈائریکٹر آئی ٹی ہیں شجاعت حسین، جن کا یہ کارنامہ ہے، پہلے دن سے انہوں نے بنیادوں میں اپنا پسینہ بہایا تھا۔ بہرحال اب وہ وہاں پہ باہر نکلے اور وہاں پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں پر یقینی طور پر قائدین بیٹھے ہوئے تھے اور تقریب کا آغاز ہونا تھا، اور یہاں پر بھی آپس میں گفت و شنید کی جا رہی تھی۔ اور یقینی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیگر مہمان جیسے ہم نے آپ کو بتایا جو نام لیے تھے، شراز وحید وغیرہ، سب یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے تقریب کا۔ اور یقینی طور پر اس تقریب میں ہماری قابل احترام اساتذہ اکرام وہ بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود تھیں، اور کیوں نہ ہوتی ہیں، ان کے اسکول کی ایک تقریب تھی کیونکہ یہاں ایک پرائمری اسکول پہلے سے ہی چل رہا ہے، لہذا اساتذہ اکرام کی بھی بڑی تعداد یہاں موجود تھی، اور وہ تقریب جو شاندار طریقے سے منعقد کی گئی تھی، موسم بھی اچھا تھا، بعد میں دھوپ نکل گئی تھی، لیکن قابل احترام اساتذہ نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر یقینی طور پر اساتذہ خوش تھی کہ ان کے اسکول میں ایک اور نیا انقلابی قدم اٹھا لیا گیا ہے وائی ایریا اسکول میں، کہ وہ ایک مونٹیسری اسکول کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، اور یقینی طور پر افسران بھی یہاں خوش تھے کیونکہ ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ ڈائریکٹر شجاعت حسین جو تھے آئی ٹی کے، جو اسکول کو بھی دیکھ رہے تھے، یہ انہوں نے اس کی بنیادوں میں بڑا خون بہایا، خون تو ان میں ہے ہی نہیں، پسینہ بہایا، یعنی پانی بہایا ہے، اور آج یہ حقیقت کا روپ دے گیا۔ یہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ۔ لیکن صوبائی وزیر میرا سعید غنی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سے ان کے پاس عام طور پر وسائل کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں جن کو کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وسائل کی کمی کی بنا پر یہ کام نہیں کر پاتے۔ کورنگی ٹاؤن میں پہلے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے کورنگی میں رہنے والے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو کافی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اس طرح مجھے سب سے بتایا کہ آئی ٹی سیکٹر کا جو کام شروع کیا، اللہ کا شکر ہے کافی سال بعد وہ چل رہا ہے بہتر طریقے سے، اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں پارکس بنے ہیں، گراؤنڈس بنے ہیں، سڑکیں کہیں نہ کہیں بن رہی ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس بات کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو وہ ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن بہتر تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ اسکول جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آبادی کے درمیان واقع ہے، اور اچھی خاصی بڑی عمارت ہے، اپنے پاس اچھا ہے۔ یہ ماضی میں جس حالت میں اسکول تھا، صلاحی کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اگر اس بلڈنگ کو انہوں نے ریسٹور کیا اور اس کے بعد ایک اچھی
معیاری تعلیم بچوں کو دینے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس کو میں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک گزارش کرنا چاہوں گا یا رہنے والے لوگوں سے جو اس اسکول کے آس پاس رہتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے اسکول بنایا گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. یہ اسکول ٹی ایم سی نے بنا دیا، اس کو ٹھیک کر دیا میں نے، لیکن یہ بہتر حالت میں اس وقت تک رہے گا جب یہاں رہنے والے لوگ اس کی اونرشپ لیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اپنے بچوں کو یہاں اسکول میں داخل کرائیں گے اور اس بات پر یقین بنائیں گے کہ جب میرے بچے اسکول میں آتے ہیں تو آیا جو اساتذہ ہیں وہ پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں، اساتذہ اسکول میں ٹائم پر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، جو دیگر عملہ ہے اپنے کام پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جس دن اس کی ملکیت کا احساس یہاں رہنے والے لوگوں کو ہو گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کئی سجے بھی گزر جائیں گے، اس کو بہتر ہوتا جائے گا، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی. تو یہ موقع ہے یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے، مفت بہتر تعلیم دینے کے لیے اس اسکول کا خیال رکھیں. اور میں نے ابھی ٹاؤن چیئرمین صاحب کو بھی بتایا ہے کہ مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کن کے اقدامات اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے جس سے اسکول کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور ایک لمبے عرصے تک اچھے انداز میں چلانے کا بندوبست کیا جا سکے. اور اس میں میں ان کو رابطہ بھی کرواؤں گا کچھ لوگوں سے، اور بہت سارے رابطہ میں ہم نے یہ ساری اقدامات کیے ہیں جس سے ٹی ایم سی کے پاس جو اسکول ہیں ان کی حالت میں خطرہ بہتر رہے گی. اس طرح کے کراچی میں اس کو بہت کم ملیں گے جس کے درمیان میں اتنا وسیع رقبہ موجود ہو، اتنا اچھا پارک موجود ہو اور عمارت بھی اچھی خاصی بہتر ہے، اور جو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو شاید ہیں بے پناہ سے بہتری آپ کو نظر ہوگی. تو میری کوشش بھی ہوگی کہ آپ کی جتنی مدد کر سکوں اس میں کروں اور وہیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اس طرح کے اچھے کام کرتے ہیں. یہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے، ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں تاکہ لوگ آئندہ کو ووٹ بھی دیں، ان کو دعائیں بھی دیں. اور چیئرمین بلاک زرداری صاحب کا جو ہدایات ہیں ہمارے تمام تربیاتی نمائندوں کے لیے کہ عوام کی خدمت کریں تاکہ جو سیشن بنایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتی، ان کے خیال نہیں رکھتی، اس کا اثر کو ظاہر کریں. کورنگی جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی صرف حکومت نے بے تحاشا ترقیاتی کام کروائے ہیں اور اس وقت بھی بہت بے تحاشا بڑے بڑے پروجیکٹس کورنگی میں جاری ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں صرف حکومت کے تعاون سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس موقع پر صوبائی وزیر کچی آبادی نجمی عالم، جو یقینی طور پر ان کے بھائی نجیب شہید کے نام سے کیمپس بنا تھا، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی. بنیاد رکھی ہے اور اس کے لیے میں روک کا بھی کری خود نجیب کے ساتھ ہیں، پھر وہ نوید بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ریاض بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسکول یا ان کے دوسرے پروجیکٹس اس کورنگی ٹاؤن میں یا کورنگی ضلع میں ایک مثالی پروجیکٹس ہیں. جیسے ان کا کمپیوٹر لیب یہاں پہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، اس کا میں کئی دفعہ وزٹ کر چکا ہوں. آج یہ اسکول یہ بات کی نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی اس علاقے کو اپنا علاقہ سمجھتی ہے، اپنے لوگ سمجھتی ہے یہاں پہ رہنے والوں. ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اردو اسپیکنگ علاقوں میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا ہمارے کمپیوٹر پروگرام کو اور دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کئی روڈوں کا افتتاح میں کر چکا ہوں. ابھی بھی آپ نے دیکھا جو آپ کا اوور ہیڈ برج بنا ہے ندی کے اوپر، کورنگی کے لوگوں کا ایک اتنا درینہ مسئلہ ہوا ہے کہ آپ بارشیں ہوں، سیلاب آئے لیکن آپ کے راستے بند نہیں، آنا جانا آپ کا کھلا رہے گا، اپنا پہلے وہ راستے بند ہو جاتے ہیں. یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ذات کا سیٹ ہو نہ ہو، ووٹ ہو نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. کراچی ہمارا شہر ہے، بڑا کلیئر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہر ورکر اس شہر کو اپنا سمجھتا ہے، میرا چیئرمین اس کو اپنا سمجھتا ہے، میری تنظیم، ہمارے سب لوگ اس شہر کو اپنا شہر سمجھتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی شہر کو اپنا نہیں، یہ ہمارے ثبوت ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں بھی ایسے بہت سے پروجیکٹ آپ کو نظر آئیں گے جو یہاں پہ
20-30 साल हुकूमत करने वालों ने आपको नहीं दिए, आपको नहीं दिए। हाँ, आपको दिया जरूर, वो बच्चों की लाशें थी, आपके नौजवानों की लाशें थी। इंशाल्लाह हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इलाके को तरक्की देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले वक्त में इस शहर के मालिक बने। जबकि इस मौके पर चेयरमैन कॉर्निंगी टाउन नईम शेख, जो यकीनन खुश थे, उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया था। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। सईद भाई, हमने बहैसियत चेयरमैन और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जियाला इस कोरंगी के अंदर जब से हमने जिम्मेदारी संभाली है, पहले दिन से हमारी ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से कोरंगी की आवाम जो 30 से 40 साल जो महरूमियों के शिकार था, उसको महरूमी को ख़त्म किया जाए। और जो एक कोरंगी पे इल्ज़ाम था कि कोरंगी लंगड़ा, लूला, काड़ा ये पैदा करता है, जब से अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने चेयरमैनशिप जीती है, यूसीस के चेयरमैन जीते हैं और एमपी जीता है, तब से हमारे ज़िले की तंजीम, हमारे सिटी एरिया की तंजीम, यूसीस के चेयरमैन फर्स्ट डे से हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और हमारा मोटो यही है कि हमने कोरंगी को जो 30-35 साल की महरूमी है उसको दूर करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले की कड़ी में हमने यहाँ एक शहीद नजीब जो एक स्टूडेंट लीडर था और कराची का बेटा था, उसके नाम से हमने मंसूब किया है। उसकी फैमिली के मेंबर हमारे हरदिल अजीज लीडर नजमी आलम भाई भी इस तकरीब में मौजूद हैं और उनके बहुत सारे दोस्त रुफका जो उनके साथ स्ट्रगल के अंदर मौजूद थे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस बात की दलील है, सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शोधा को नहीं भूलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को ऑन करती है। यही वजह है कि कराची के अंदर जो बड़े बड़े तरक्की काम आप देख रहे हैं, कोरंगी के अंदर बिलखुसूस हमारे जिले की तंजीम जानिब का फेज 3 शुरू होने वाला है। उसके अंदर अभी कमोबेश 4000 बच्चा आईटी एक्सपर्ट बन चुका है। हमने एक नए स्लोगन के साथ हम काम शुरू किया है, एमटीकेट की तालीम भी हम दे रहे हैं। रऊफ नागौरी भाई की बड़ी सपोर्ट है। बनो बेनजीर के उन्वान से हमने अपने बच्चियों को बहुत सारा जो एजुकेशन का निज़ाम है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोरंगी के अंदर हम दे रहे हैं। इसी तरह पूरे शहर के अंदर हम काम कर रहे हैं। बदनज़र तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन कॉर्निंगी टाउन नईम शेख और उसके साथ सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी और सूबाई वज़ीर कच्ची आबादी नजमी आलम और रऊफ नागौरी, ज़री ऐवान और पीएस पार्टी ज़िला कोरंगी के सदर जानी मेमन जहाँ खड़े थे, उन्होंने बाकायदा असातिज़ा कराम को, जिन्होंने पाकिस्तान मॉन्टेसरी काउंसिल से बाकायदा एहसास हासिल किया है, पोजीशन भी ली है, ट्रेनिंग मुकम्मल की है, मज़ीद और टीचर्स भी लेंगे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट दिए गए। ये बड़ी बात है। आसिफ बीच बीच में आ रहे हैं, जिनका भी कारनामा है आसिफ का, और यकीनी तौर पर ये PhD भी चला रहे हैं, वो यूथ स्किल प्रोग्राम। यहाँ पर हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट दे गए। ये खुश हो रही हैं, अम्मा खुश हो रही है, खुश होइए, चलो कोई खुश हो जाओ भैया, अपने खर्चे पे खुश रहना, शाबाश है भाई। लेकिन यकीनी तौर पर इस मौके पर जब सईद गनी निकलने लगे तो हमने सवाल किया, उन्होंने चौरंगी घुमा दी, लेकिन बड़ी शाइस्तगी से घुमाई। हमारा भी सवाल जेन्युइन था, लेकिन उनका भी जवाब जेन्युइन था। ज़रा सुन लीजिए, ये बात पहुँच जाएगी सिंध गवर्नमेंट तक। तो सिंध के मुलाजमीन पे एक एहसान किया था, सितंबर 2024 में OZT बढ़वा दी थी 30% और बताया था कि शायद ज़्यादा बढ़ाई थी। वो तो चलो बहुत फ़ायदा हुआ सिंध के मुलाजमीन को। आज एक वज़ीर भी खड़ा है जिसको नजमी आलम कहते हैं, फिर रऊफ नागौरी हैं, वो भी बड्डे हैं भाई, ये भी सिफारिश करेंगे मेरी। सवाल ये है मेरा भाई, ये बता दो कि वो नासिर शान जो है ना वहाँ मुस्कुराता है, मेरा सवाल ही भूल जाता है। ये बताओ OZT कब बढ़ाओगे? अच्छा, दूसरा एक OZT के पेपर पे लिखा होता है लीफ इनकेशमेंट और तनख्वाह दो, लेकिन हैरान, लीफ इनकेशमेंट और तनख्वाह दो OZT के पेपर पे लिखा हुआ आता है सालों से, लेकिन कुछ बड़ी भी तनख्वाह नहीं देते, इंक्रीमेंट नहीं लगाते, लीफ इनकेशमेंट नहीं, LPR नहीं देते। अब बताओ क्या हो गया है साहब? देखिए भाई, तनख्वाह तो देनी चाहिए सबको जितनी बढ़ती है। जो लोग मुलाजमत कर रहे होते हैं उनका ये काम है, उनका बेचारों का हक बनता है कि उनको पूरी तनख्वाह मिले। बाकी जो OZT बढ़नी कब है, ये नासिर शाह साहब से पूछें, ये उनका महकमा है। ज़रा मैं इस पर क्या जवाब दे सकता हूँ? सईद गनी हो या नजमी आलम या रऊफ नागौरी, ये सिंध गवर्नमेंट के बहुत ख़ास हिस्से हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। यकीनी तौर पर हमारी बात नासिर शाह तक पहुँच जाएगी और यकीनी तौर पर सिंध भर के मुलाजमीन जो कि बड़ी हुई तनख्वाह, बड़ी हुई और जो साले इंक्रीमेंट है पिछले वाले वो नहीं मिल रहे, उससे फैजियाब हो सकेंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बलदियाती न्यूज़, कराची।